نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صحیح البخاری کتاب الجنائز باب نمبر 87 حدیث نمبر 1375 باب التعوذ من عذاب القبر، باب ہے عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا۔ گزشتہ باب میں اس بات عذاب قبر بیان کیا گیا تھا کہ قبر کے اندر حساب کتاب ہے اور نیک لوگوں کے لیے قبر سے ہی بلکہ روح نکلنے سے ہی جزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اصل بدلہ جنت میں داخل ہونا یہ تو قیامت کے بعد حساب کتاب کے بعد ہی ہے، لیکن روح نکلنے سے اور قبر کی یہ تمام کی زندگی برزخی زندگی، اس میں اس کے لیے آسائشیں، اس کے لیے سہولیات جنت کی طرف سے اس کے لیے بہاریں یہ شروع ہو جاتی ہیں، اور برا آدمی اس کی روح نکلنے سے لے کر قبر کی تمام منازل اور حشر واقع ہونے تک بھی اذیتیں اور تکلیفیں رہتی ہیں، اور جہنم کا دخول وہ قیامت کے بعد ہے۔ اس باب میں عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کا تذکرہ ہے، چونکہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، تو جو اس سے بچ گیا وہ بعد والی منازل میں بھی بچ جائے گا، اس کے لیے آسانی ہوگی۔ لیکن جو قبر کے اندر قابو اور گرفتار ہوا، اس کے لیے بعد والی منازل سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1375 قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى قال حدثنا شعبہ قال حدثني عون بن ابی جحیفہ عن ابیہ عن البراء بن عازب عن ابی ایوب رضی اللہ عنہم قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس وسمع صوتا فقال یہود تعذب فی قبورها۔ اس حدیث کے اندر تین صحابی سے بیان کر رہے ہیں، ابو جحیفہ، براء بن عازب اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہم۔ یہ تینوں صحابہ ہیں، تینوں صحابہ ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اس حال میں کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ سورج غروب ہونے کے وقت آپ باہر نکلے، فسمع صوتا، آپ نے ایک آواز سنی، فقال یہود، ھذا یہود مبتدا محذوف، یہ یہودی ہیں، تو عذب فی قبورها، جس کو عذاب دیا جا رہا ہے اس کی قبر میں۔ یہ کوئی یہودی آدمی ہے جس کو اس کی قبر میں عذاب کیا جا رہا ہے۔ یہ روایت اختصار کے ساتھ ہی اس جگہ بیان کی گئی ہے۔ طبرانی حدیث نمبر 3757 میں اس کو قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ راوی فرماتی ہیں خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین غربت الشمس، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا جب سورج غروب ہونے والا تھا، ومعی کوز من ماء، میرے پاس پانی کا ایک برتن تھا، فانطلق لحاجتہ، آپ اپنے حاجت کے لیے ضرورت کے لیے گئے، حتی جا فوضعتہ، جب آپ واپس آئے تو میں نے آپ کو وضو کرایا، فقال، آپ نے پوچھا تسمعوا ما اسمع، کیا آپ بھی سن رہے ہیں جو میں سن رہا ہوں، جو مجھے آوازیں سنائی دے رہی ہیں آپ بھی سنتے ہیں؟ قلت اللہ و رسول عالم، میں نے اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے تو کوئی ایسی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ قال اسمع اصوات الیہود، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہودیوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں، یعذبون فی قبورہم، جو اپنی قبروں کے اندر عذاب دیے جا رہے ہیں۔ یہ تفصیلی حدیث تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قبر یہی تھی جو
دنیا کے اندر جس کے اندر ہم قبر کہتے ہیں، مٹی کا گڑھا جو ہوتا ہے وہی قبر مراد ہے۔ تو اسی قبر کے اندر عذاب تھا، عذاب کی کیفیت، اس کی نوعیت یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور مرنے سے لے کر حشر تک یہ تمام کا تمام قبر والی زندگی، اسی کو برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے۔ وقال النضر اخبرنا شعبہ حدثنا عون سمعت البراء عن ابی ایوب رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیچھے والی روایت میں عون جو ہے ان ابی ہے، اپنے باپ سے ان کے ساتھ بیان کر رہے تھے، تو یہاں سمیت البراء صیغہ تحدیث کا، صراحت کا بیان اس میں آیا تھا، اس لیے یہ دوسری سند بیان کی۔ حدیث نمبر 1376۔ قال حدثنا معلّ حدثنا وہیب عن موسیٰ بن عقبہ قال حدثنی ابنۃ خالد بن سعید بن العاص ان سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر۔ موسیٰ بن عقبہ فرماتے ہیں مجھے خالد بن سعید بن عاص کی بیٹی نے بیان کیا، جس کا نام عامہ تھا اور ام خالد کے نام سے معروف تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، آپ عذاب قبر سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ تو عذاب قبر سے پناہ طلب کرنا یہ ہر مسلمان کو چاہیے، اپنی نیکی اور تقوی پر گمانڈ نہیں کرنا چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب کی ہے تو امت بالاولیٰ اس کی حقدار ہے۔ تو آپ نے امت کو بھی یہ درس دینا تھا، اس لیے آپ کثرت سے نماز کے اندر بھی، سلام پھیرنے سے پہلے بھی اور سلام پھیرنے کے بعد بھی، اور باقی بھی کئی مختلف مواقع پر عذاب قبر سے پناہ طلب کرتے۔ حدیث نمبر 1377۔ قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام حدثنا یحییٰ عن نبی سلمہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے۔ یدعو فعل مضارع ہے، تو جب کان فعل مضارع پر داخل ہو اس میں استمرار کا معنی ہوتا ہے، یعنی آپ کا یہ اس بات پر دوام تھا اور استمرار، ہمیشہ یہ آپ دعا کیا کرتے تھے۔ ترجمہ یہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ ان چیزوں سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر عذاب قبر، ثابت ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے، اسی لیے تو اس سے پناہ طلب کی جاتی تھی۔ ومن عذاب النار، دوسرا جہنم کا عذاب، اس سے بھی پناہ طلب کرتے ہیں۔ ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ، کہ زندگی کے اندر بھی کسی فتنے کے اندر، کسی آزمائش کے اندر مبتلا نہ کیا جاؤں، اور موت کے وقت بھی میری زبان سے، میری حیات اور کیفیت سے کہ نہ شکری والا کلمہ، کوئی اللہ کی ناراضگی والا کلمہ ادا نہ ہو جائے۔ ومن فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے۔ ان چار چیزوں سے آپ اکثر پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 88، باب عذاب القبر من الغیبۃ والبول۔ باب ہے کہ عذاب قبر یہ چغلی، غیبت کرنے سے اور پیشاب کی چھینٹوں سے اجتناب نہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب بیان کیا، ورنہ اور بھی تو اسباب ہیں۔ تو دو گناہ جو معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، لوگ ان سے اتنا اجتناب نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، ان کو ایک معمولی سمجھ لیتے ہیں، جب کہ یہ بڑے جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، اور آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل قبر کے اندر ہی ان جرموں کی سزا کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 1378۔ قال حدثنا قتیبہ
حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضی اللہ عنہما مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قبرین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ یہ دو قبریں کون سی تھی؟ وہی جو دنیا کے اندر جو مٹی کی ڈھیری کا ہوتی وہی قبر، نہ کہ یہ کہ اور جہان کی یہ قبریں تھیں، جس طرح کہ بعض لوگوں نے ایک عجیب سا نظریہ پیش کر کے کئی مسلمانوں کو الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ تو یہ عام جو قبریں ہوتی ہیں جن کو عرف عام میں قبر سمجھا جاتا ہے، انہی قبروں کے پاس سے گزرے۔ وقال انہما لیعذبان، بے شک ان دونوں قبروں والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ نے ان قبروں کو اشارہ کر کے کہا کہ یہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو صاف دار ہے کہ وہی عرف عام میں جو قبر تھی وہی مراد ہے۔ وما یعذبان فی کبیر، پھر فرمایا کہ ان کو عذاب کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ ثم قال بلا، پھر فرمایا کہ کیوں نہیں، بڑے تو تھے لیکن لوگوں کی نظروں کے اندر یہ کوئی زیادہ بڑے نہ تھے۔ وہ دو جرم جن کی وجہ سے ان قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے وہ جرم تھے تو بڑے ہی، لیکن ان کے نزدیک یہ جو قبروں کے اندر ہیں جن کو یہ سزا ملتی ہے، ان کے نزدیک یہ کوئی زیادہ بڑے نہ تھے، یا عام طور پر معاشرے کے اندر ان کو بڑا نہیں سمجھا جاتا ہے، ان کو معمولی سمجھا جاتا ہے، یا یہ بھی مانا کہ ان سے بچنا کوئی بڑا کام نہیں تھا، کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا، نہ اس کا کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی اور فائدہ۔ ایک تو نا انسان کوئی جرم کرتا چلو آخرت میں تو سزا ہے، دنیا کا ہی کوئی فائدہ ہو گیا کہ چور چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے، دنیا کا تو ایک فائدہ وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہ ایسے ہیں کہ جس کا کوئی دنیا کا بھی فائدہ نہ تھا۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک جو چگلی اور غیبت کرتا تھا، یسا کوشش کرتا تھا نمیمہ کو، یعنی دو فریقوں کا آپس کے اندر ان کی گتھم گتھا کرانا، مخالفت ڈالنا، لڑائی جھگڑا ڈالنا، یہ اس کا ایک پسندیدہ مشغلہ بنا ہوا تھا۔ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِن بَوْلِهِ، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ نہ بچتا تھا اپنے پیشاب سے، اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، حالانکہ یہ کوئی زیادہ مشکل معاملہ نہیں تھا، معمولی سی انسان احتیاط کر لے تو اجتناب کیا جا سکتا ہے۔ قال ثم اخذ عودا رطبا فکاسر بسنتین، راوی فرماتے پھر آپ نے ایک چھڑی لی جس کو جو تار حالت میں تھی، تازہ حالت میں تار حالت میں ایک شاخ لی، فکاسر بسنتین، اس کو دو حصوں میں کاٹ دیا، درمیان بھی چیر کر اس کو دو حصے بنا دیے۔ ثم غرض کل واحدۃ منہما علی قبر، پھر ان دونوں شاخوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک قبر پر گاڑ دیا، ایک شاخ لی اس کو دو حصے بنائے، دو حصے کر کے ایک ایک قبر پر دوسری قبر پر گاڑ دیا۔ ثم قال، پھر فرمایا لعلہ یخفف عنہما ما لم یبسا، شاید ان سے تخفیف کی جائے جب تک یہ خشک نہ ہوں، جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں شاید اللہ ان پر عذاب کی تخفیف کر دے۔ یہ پہلے روایت آئی ہے، وہاں وضاحت کی تھی کہ یہ آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ان سے عذاب کی تخفیف کر دی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تار شاخیں لگا دیں، جب تک وہ خشک نہیں ہوں گی اتنی دیر تک عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی۔ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں غیبت کرنا، دو افراد کو آپس کے اندر ان کے مخالفت ڈال دینا، غیبت کا معنی کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو وہ عیب اس کی پیٹھ پیچھے کسی اور کو اندر بیان کرنا۔ آپ نے اس کی تعریف اور وضاحت کی بھی جب آپ نے فرمایا کہ غیبت کسی کا عیب دوسروں کے سامنے بیان کرنا، سوال کیا گیا اللہ کے رسول اگر واقعی اس کے اندر وہ عیب پایا جائے جو دوسروں کے سامنے بیان کرتا، واقعی اس کے اندر وہ عیب ہے تو تب آپ نے فرمایا تبھی تو اس کو غیبت کہتے ہیں، اگر اس کے اندر وہ عیب جرم غلطی پائی نہیں جاتی پھر بیان کرے یہ تو بہتان ہے، دوسرے پر بہتان لگا دیا، بڑا الزام لگا دیا۔ اسی طرح بول و براز ایک مسلمان کا شیوہ یہی ہے کہ اس کا جسم اس کے کپڑے ہمیشہ پاک اور صاف رہیں، صرف نماز کے وقت نہیں، ہمیشہ جسم کو کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، یہ ایک مسلمان کا شعار، مسلمان کی علامت اور مسلمان کا ایک شیوہ ہے۔
تو یہ اسی وقت ہوگا جب پیشاب کرتے وقت اجتناب کرے گا تو باقی بڑی نجاستوں سے بھی بچے گا۔ تو جس نے اپنے پیشاب سے جو بچاؤ نہیں کرتا تو دوسری غلاظتوں اور نجاستوں سے کیسے بچے گا؟ باب نمبر 89، باب المیت یعرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ باب ہے کہ میت پر پیش کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ صبح و شام، میت پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1379، قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان احدکم اذا مات عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہوتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ ٹھکانہ جہاں قیامت کے بعد اس نے ٹھہرنا ہے، جنت یا جہنم، وہ صبح و شام اس پر پیش کیا جاتا ہے، اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ صبح و شام سے مراد ہمیشہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے، کیونکہ قبر کے اندر تو صبح و شام نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ ایک ہی ہے۔ یہ تو یہاں سورج نظر آتا ہے زمین پر، وہاں صبح و شام کا ایک تصور ہے، تو قبر کے اندر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اگر مومن ہے تو روشنی روشنی ہے۔ تو صبح و شام یہ ایک محاورہ ہے کہ جیسے وہ صبح و شام اپنے کام میں لگا ہوا ہے، یعنی ہمیں 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، تو یہ کنایا ہوتا ہے دن رات 24 گھنٹے پیش کیا جاتا ہے اس پر، یعنی اس کے سامنے ہی ہمیشہ اس کے سامنے کیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ صبح و شام۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر جنت والوں میں سے تو پھر جنت والا ٹھکانہ، اگر جنت میں جانے والا ہے تو جنت والا اس کا ٹھکانہ، اس کی جنت اس کے سامنے کی جاتی ہے، اس کو دکھلائی جاتی ہے۔ وَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، اگر آگ والوں میں سے ہے تو آگ کا ٹھکانہ اس کو دکھلایا جاتا ہے۔ فَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے تیرا اصل ٹھکانہ، یہ جو قبر میں برزخ میں ہے یہ تو عارضی طور پر ٹھہرا ہوا ہے، اصل تیرا ٹھکانہ یہ ہے۔ حتیٰ یبعثک اللہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے یہاں سے اٹھائے، قیامت کے دن تک تیرا ٹھکانہ یہ ہے، اس کے بعد اصل ہمیشہ ہمیشہ والا ٹھکانہ یہ جنت یا جہنم ہے۔ اس میں ایک تو اگر مومن ہے اس کو خوشی، اس کی راحت، اس کا بہترین منظر وہ دکھلایا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے پھر اس کو تازہ ہوائیں، خوشبوئیں اور طرح طرح کی آسائشیں بھی آتی رہتی ہیں، وہ اپنے اس کی مہک اور اس کو طرح طرح کی نعمتوں کو دے کر دل کو بہلاتا رہتا ہے۔ اور ویسے بھی قبر کے اندر اس کے اثرات، نیک آدمی کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ بن جاتی ہے، جنت کی ایک باغیچہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا جہنم، ایک تو اس کو قبر کے اندر سخت اذیت، سخت تکلیف، پھر جہنم کا اس کا ٹھکانہ دکھلا کر اس کو اور اذیت و تکلیف کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک تو عذاب قبر کا بھی اس بات ہوا کہ عذاب قبر ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا عذاب قبر، تو یہ جو عذاب کا مستحق ہے وہ مراد ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہر ایک کو۔ تو دونوں پہلو اس میں ہوتے ہیں کہ برے لوگوں کے لیے قبر کا عذاب اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے اندر انعامات، دونوں مراد ہوتی ہیں۔ اس سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ جسم ختم ہو جاتا ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی، جسم کے فنا ہونے سے روح فنا نہیں ہوتی۔ باقی قبر کے اندر جو اس کو جزا یا سزا ملتی ہے یہ صرف روح کو ملتی ہے یا جسم کو بھی، یہ کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے بارے میں وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ روح اور جسم، اگرچہ روح علیین میں یا سجین میں پہنچ گئی ہے، جسم مٹی ہو گیا ہے، لیکن اس کا کسی نہ کسی طرح آپس میں کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ اس تعلق کے ساتھ وہ جیسے روح جو ہے وہ نعمتیں یا سزائیں محسوس کرتی ہے، اسی طرح جسم کو بھی اس کے احساسات ہوتے ہیں۔
باب نمبر 90 باب کلام المیت علی الجنازہ، باب میت کا جنازے پر کلام کرنا۔ جیم کے نیچے کسرہ و جنازہ تو اس کا مطلب ہے چارپائی جس پر میت کو رکھا جائے۔ میت کو جب چارپائی کے اوپر رکھ دیا جاتا ہے تیار کر کے، وہ کلام کرتی ہے۔ کیسے کلام کرتی ہے؟ اس کی کیفیت اور حیت زندہ انسان محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اب اس کا تذکرہ اگر نیک ہے تو وہ اس چیز کی حال دہائی دیتی ہے کہ مجھے جلدی لے کر جاؤ، جلدی لے کر جاؤ۔ اس کو آگے جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جنت کی بہاریں نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو پیچھے روک کر رکھا ہوا ہے، تو اس بات پر پریشان ہے کہ جلدی مجھے دفن کیا جائے تاکہ میرا آگے والا معاملہ شروع ہو سکے۔ جو برا ہے مرنے والا، اس کو آگے سزائیں نظر آ رہی ہوتی ہے، وہ یہ حال دہائی دیتا ہے کہ مجھے نہ لے جانا، نہ لے جانا، کیونکہ آگے لتریشن بہت سخت ہے، سزائیں بہت ہیں۔ اس لیے اس کو یہ ہوتا ہے کہ ویسے تو سزا ابھی سے شروع ہو گئی ہے، روح نکلتے شروع ہو گئی، لیکن آگے جو قبر کے اندر سخت قسم کی سزا ہے اس کی بنسبت یہ ہلکی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ حال دہائی میت دیتی ہے کہ مجھے قبر میں نہ لے جایا جائے۔ حدیث نمبر 1380 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضعت الجنازہ، تو جب جنازہ رکھا جاتا ہے، میت کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے، فاحتملها الرجال على اعناقهم، تو مرد اپنے کندھوں پر اس کو اٹھا لیتے ہیں، اس کا جنازہ اس کی چارپائی کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں، لے جاتے ہیں۔ فإن كانت صالحة، اگر وہ میت نیک ہے، قالت قدمونی قدمونی، وہ کہتے ہیں مجھے جلدی لے چلو، جلدی لے چلو۔ فإن كانت غیر صالحة، اگر وہ نیک اور صالح نہیں، قالت ویلہا این یذهبون بها، تو وہ کہتی ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، کہاں وہ اس کو لے جا رہے ہیں۔ یسمع صوتا کل شیء الا الانسان، اس کی حال دعائی واویلا اور پکار انسانوں کے علاوہ ہر تمام مخلوق سنتی جاتی ہے۔ وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اگر انسان سن لیں، اگر اس کی چیخو پکار اور حال دعائی انسان سن لیں تو بے ہوش ہو کر گر جائیں، بے ہوش ہی ہو جائیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ قبرستان کو لے جائے نہ سکیں۔ اس لیے مکلف دو مخلوقیں، اس جگہ سے انسان کا ہے، دوسری روایت کے اندر جن اور انسان دونوں کا کہا کہ جن و انسان وہ تو نہیں سنتے، باقی تمام مخلوق اس کے حال دہائی سنتی ہے۔ کبھی کبھی اس کی انسان جو ہے وہ محسوس بھی کرتے ہیں کہ مثلا جانور بدکنا شروع ہو گئے، ڈرنا شروع ہو گئے، خصوصاً قبرستان کی طرف کے قریب سے گزرے تو بس اوقات اچانک جانور جب بدکتے ڈرتے بھاگ جاتے ہیں تو یہی ان کو سنائی دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور کبھی آپ نے جانوروں کو یہ بھی دیکھا ہو، خصوصاً قبرستان کے جو قریب ہوتے ہیں وہ چارہ چھوڑ دیتے ہیں، چارہ چھوڑ کر بڑے پریشان کھڑے ہوتے ہیں، اور بس آقا ان کی آنکھوں سے آنسو بھی آپ گرتے دیکھیں گے۔ یہ تمام کے تمام وہی ہوتا ہے کہ جو قبر کی سزائیں اور قبر والے کی حال دہائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں موت کی سختیوں سے، قبر کی سختیوں سے، اور اسی طرح حشر تک کی تمام سختیوں سے، پھر قیامت کے دن حشر کے میدان سے تمام سختیوں سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی اور نوازشوں سے ہمیں تمام مراحل آسانی سے طے کروا کر جنت الفردوس میں پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔